آج کل کا یہ جو ترقی یافتہ یہ تیز رفتار دور ہے، اس دور میں جہاں بہت سارے رشتے بنتے ہیں وہیں پر بکھر بھی جاتے ہیں۔ رشتے جو ہیں ہم بناتے تو ہیں، بناتے ہوئے ہم بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بڑا شروع میں ہم جوش دکھاتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں پرائیویسی، ہمیں ایک سپیس چاہیے، اور اپنے اس سپیس لینے کے چکر میں ان رشتوں سے، اور اتنے پیارے اتنے مقدس رشتے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اتنی زیادہ ہم دوریاں جو ہیں پیدا کر لیتے ہیں اپنے رشتوں کے دوران کہ ہم صرف سپیس کے چکر میں کہ مجھے سپیس چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ اپنوں سے فاصلے اس حد تک ہم بڑھا لیتے ہیں کہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے پھر وہ دوریاں ختم کرنے میں ہمیں بہت مشکل فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے ماہر نفسیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ڈاکٹر اسوہ صائبہ کو آج ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے۔ کیسی ہیں آپ اسوہ شہباز؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کافی زیادہ اچھا ہے نا؟ ہم ہر کوئی آج کل زندگی لائف سٹائل ایسے ہم نے اپنے بنا لیے ہوئے ہیں نا کہ جی مجھے سپیس چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے تو اس میں بھی ہم اتنے زیادہ اکتا جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں پلیز تھوڑی سی سپیس دے دیں، رومز الگ کر لیے ہیں۔ بچے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مما پلیز مجھے پرائیویسی چاہیے، مجھے سپیس چاہیے۔ کیا ہے سب، کیا ہو رہا ہے؟ اسپیس جو ہے نا، سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم کہ پرسنل اسپیس ہوتی کیا ہے۔ پرسنل اسپیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کٹ آف کر دینے ہیں اور لا تعلقی کر دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی آپ تھوڑی دیر الگ تھلگ ہو جائیں لوگوں سے، سولیٹیوڈ میں چلے جائیں، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ میرا ٹائم ہے، اس میں مجھے میری پریویسی کو کوئی انویڈ نہیں کرے گا۔ دیٹ از دا سائیکولوجیکل ڈیفینیشن آف پرسنل اسپیس، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جو بات کہنے والی ہوتی ہے ہم وہ کہتے نہیں ہیں۔ مطلب اگر مجھے پرسنل سپیس چاہیے تو میں نہیں کہوں گی، میں اس کو ڈسکرائب نہیں کرتی، میں اپنی باؤنڈری لائنز کو ڈیفائن نہیں کرتی، لیکن میں کمرے میں بند بھی ہو رہی ہوں اور میں لوگوں سے بات کرنا بھی نہیں چاہ رہی، میں لوگوں میں بیٹھ کے تنگ بھی ہو رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اذیت میں نے ڈالا ہوا ہے، لیکن میں یہ ورڈ نہیں کہہ پا رہی کہ مجھے تھوڑا سا پرسنل سپیس چاہیے۔ اور وہ میں اس لیے نہیں کہہ پا رہی کیونکہ اگر میں یہ کہوں گی کہ مجھے پرسنل سپیس چاہیے تو کیا ہوگا، لو جی یہ ہم سے تنگ آ گئی ہے، یہ اسے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ تم اگر ہسبینڈ ہے تو وہ کہے گا کہ جی آپ کو مجھے سے سپیس چاہیے، لائک ایسا کیا ہے آپ کی لائف میں جو آپ کو مجھ سے سپیس چاہیے، کیونکہ سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا وہ سارے یہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہمارے ایموشنز اور ورڈز انسیڈ رہ جاتے ہیں۔ تو انسیڈ ورڈز کو کہنا بہت ضروری ہے۔ ہم وہ چیزیں ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنی ہوتی، اور وہ نہیں کر رہے ہوتے جو کرنی ہوتی ہیں۔ وہ میں نے ایک لائن لکھی تھی کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں کہ میرا حصہ مجھ میں رہا ہی نہیں۔ تو اپنا جو ہے نا پارٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ، اور ہم اپنی باؤنڈریز کو ڈے ون سے ہی ڈسکرائب نہیں کرتے، کمپرومائز کرتے ہیں۔ اگر بچہ ہے، آپ کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، یا آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، جیسے رسالے پڑھتی ہیں خواتین، ڈائجسٹ پڑھتی ہیں، آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ کا بچہ بار بار آ کے آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا ہسبینڈ کوئی آپ کو بار بار تو ان کو بتائیے کہ یہ آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ مجھے چاہیے، اس کے بعد آئی ول بی لائک دس مچ گڈ کہ میں پرفارم کر سکوں، کیونکہ آپ کو بہت سارے اینڈس کے اوپر جو ہے نا پرفارم کرنا ہے۔ ہم وار زون بنا لیتے ہیں چیزوں کو، اور ہر محاذ پہ ہم لڑتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کے لیے جو ہے نا اسٹینڈ نہیں لیتے کہ مجھے پرسنل اسپیس چاہیے، تھوڑا ٹائم دو، وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کو ڈیفائن، پرسنل اسپیس ہمیں ملے گی تبھی نا جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ اچھا نہیں، پھر ڈاکٹر اسوہ آپ کا ہسبینڈ ہی ایک سرٹن سٹیج آتی ہے، وہی آپ کو کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی تم بہت سیلفش ہو، تمہیں صرف اپنے آپ سے محبت ہے، تمہیں صرف اپنا آپ جو ہے وہ عزیز ہے۔ یہ پھر باتیں آپ کو مینٹلی بہت ٹارچر کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے اسٹینڈ لیتے ہو نا، اپنے بارے میں بات کرتے ہو کہ نہیں اب میں آفس سے آئی ہوں، مجھے 1 گھنٹہ آرام کرنا ہے، میں 8 گھنٹے اگر آن اسکرین بیٹھ کے جا رہی ہوں، میرا دماغ، میری باڈی، میری اسکن، مجھے ریسٹ چاہیے 1 گھنٹہ تو ایٹ لیسٹ، کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو دیکھنا ہے، میں نے کچن دیکھنا ہے، میں نے اور سوشل لائف دیکھنی ہے۔ تو پھر ان چیزوں کو کس طرح سے ٹیکل؟ دیکھیں پرسنل اسپیس اگر آپ کو چاہیے نا تو آپ کو تھوڑا سا نا بریو ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ، کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ کہ خاتون ہے اگر، یا کوئی ایسا پرسن ہے جو ہر وقت سرونگ موڈ کے اوپر ہے، تو وہ بس سرو ہی کرتا رہے، اس کو ریسٹ نہیں چاہیے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں، ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے بارے میں، کہ ان کو ریسٹ نہیں چاہیے۔ ابھی بچے ہیں، پھر ہسبینڈ ہے، رات کو پھر ہسبینڈ ہے، اس کے بعد پھر صبح ناشتہ ہے، وہ اسکول ہے، ساری چیز ہے۔
تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا بریو ہونا ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی بات کر رہے ہے اس چیز کے اوپر کہ اب یہ سو گئی دوپہر کے ٹائم میں, یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا, پھر اس چیز کی پرواہ مت کریں. کیونکہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی, جب آپ ڈپریشن میں ہیں, اسٹریس میں ہیں, وہی ہسبینڈ آپ کے پاس بیٹھ کے فون اسکرول کر رہا ہے, وہی بچے آپ کے باہر گیمز کھیل رہے ہیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. نہیں, وہ آپ کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ نہیں دیں گے. آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ وہ پھر آپ کو فیل ہوتا ہے سم ٹائمز انسان اتنا زیادہ, مطلب آپ کی مینٹل لیول اس حد تک آپ چلے جاتے ہو. اپنے بچپن کا آپ کمپیریزن جو ہم نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہوا ہے, ہمارے پیرنٹس کیا ان کی باؤنڈنگ ہوتی تھی, کس طرح سے ایک دوسرے کو ٹائم دینا, امی نے ابو سے باتیں کرنی, ابو نے سارے دن کی روٹین آ کے امی کے ساتھ ڈسکس کرنا, وہ چیزیں کیوں ہماری ٹریڈیشن میں, ہمارے گھروں میں وہ ختم کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ ختم اس لیے ہو رہی ہے نا کہ اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہسبینڈ کی لائف میں کیا چل رہا ہے, وائف کی لائف میں کیا چل رہا ہے. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ایک طریقے سے بہت سیلفش ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہاں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ مجھے یہ چیز ٹائم پہ چاہیے تو چاہیے, دوسرے بندے کو میں انریسٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, دوسرے بندے کی پریویسی انویڈ کر رہی ہوں یا دوسرے بندے کو میں ڈسکمفرٹ دے رہی ہوں, ہم اس چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے. یا جب آپ کو, اور پھر جب کوئی بلاسٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے, ہاں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو شروع سے ہی بدتمیز ہے. ہاں, ہم کیونکہ ہم نے جہاں تک اس کو لے کے آئے ہیں, ہم نے اس کو بلاسٹ کرنے پہ, وہ کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ کر کے ہم نے اس کو بلاسٹ کرنے کے موڈ پہ لے آئے ہیں. ہم وہ چیز پہ نہیں اگری کریں گے. تو میں نے اس کو کیا کہا ہے, یہ تو اس کو تو آزادی ہے, جتنا مرضی ریسٹ کرے, جو مرضی کرے, لیکن ہم اس کو پراپر, اور جو پرسنل اسپیس ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وربلی بھی پرسنل اسپیس چاہیے ہوتی ہے. آپ جس وقت پہ کوئی ریسٹ کر رہا ہے, کوئی آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہا, تو دوسرے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا منہ بند کر لیں اس وقت. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت دوسرے بندے کو سجیشنز ہی دے رہے ہیں, کیونکہ وہ ہیومن ہے نا. ہم نے لوگوں کو روبوٹ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ایک خاتون ہے یا یہ حضرت ہیں جو صبح جاب پہ جاتے ہیں, اس کے بعد یہ ایسے کرتے ہیں ہم. اور دوسری بات, ہم انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے اگر somebody is ان ڈسکمفرٹ اور وہ علیحدہ ہو رہا ہے, یا پہلے وہ گھل مل کے بات کرتا تھا وہ بالکل علیحدہ ہو رہا ہے, یا وہ چپ ہے, تو ہم پوچھتے ہی نہیں کہ یہ کیوں چپ ہے. ہم چینجز کو فیل ہی نہیں کرتے, یہ ایسا ہی ہے, اس کے موڈ سوئنگز ہیں, ہم بہت سارے اور طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرسنل اسپیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو بھی پرسنل اسپیس دیں, اور دوسرے ایون آپ کے ریلیجن میں بھی یہ بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ایک اسپیسیفک پریویسی کو انویڈ نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جہاں پہ پرسنل اسپیس کا ورڈ آتا ہے لوگ آفینڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, شاید اس کو میرے میں کوئی دلچسپی نہیں. میرے پاس ایک کپل آتا ہے اور اس کی وائف نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی اسپیس چاہیے ہوتی ہے, اس نے گاڑی میں بھی ٹریکر لگایا ہوا, اس نے یہ بھی کیا ہوا, حالانکہ وہ پارلر کے بزنس ہے ان کے, بڑا اچھا لاہور کا ریناؤنڈ نیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے, تو ہسبینڈ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی افیئر ہوگا, دیٹس وائی شی از نیڈنگ اسپیس. تو میں نے کہا دیکھو بھائی, اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بچوں اور ہسبینڈ اور کام سے تھوڑا سا بریک چاہیے, سو دیٹ اس کا دماغ ریسٹ کر سکے اور ریفریش ہو سکے. پرسنل اسپیس کا دوسرا نام ریفریشمنٹ ہے. وہ آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, کچھ لوگ آدھا گھنٹہ سو کے بھی فریش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں پہ اگین وہی بات ہے نا, لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, رشتوں کی قدر وہ باقی نہیں رہی ہے. ہمارے بچپن میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر کا کوئی بڑا, جیسے ہمارے ابو تھے, اللہ جنت نصیب کرے, گھر میں اور بھی بڑے تھے, تو میں نے نہیں دیکھا کسی کو کچن میں جا کے کھانا بناتے ہوئے, امی کی ہیلپ کرتے ہوئے, برتن دھوتے ہوئے, یا سم ٹائمس ہوتا ہے نا میڈ نہیں آتی ہے, ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, تو ہسبینڈ بیچارہ مشین لگا کے کپڑے تک دھو دیتا ہے. لیکن وہ تقدس نہیں ہے جو ابو کا ہوتا تھا, رائٹ. اور ابو جان امی کو مطلب ایک اماؤنٹ دے دیتے تھے, امی نے اس میں سب مینیج کرنا ہوتا تھا, خود ہی مارکیٹ جانا, سب کچھ لانا. اب اتنا زیادہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, عورتیں جاب کر رہی ہیں, فائنینشلی وہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن وہ مقام نہیں ہے, وہ آپس میں محبت نہیں ہے. کیوں؟ پہلے اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں تھا اور پیار بھی زیادہ ہوتا تھا. یہ بڑا ایک عجیب سا ورڈ ہو جائے گا, لیکن آج کل مرد جو ہے نا وہ مردوں سے زیادہ پھوپھیوں کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں. ہاں, آئی ایم ویری سوری فار دس. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اپنی وائف کی بچنگ کرنی ہے, اس کے لیے دل میں گرج رکھنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بیٹھ کے کہیں دو لوگوں میں اپنا دکھ کیسے بتانا ہے. ہاں, میں تو بڑا مظلوم ہوں. ہاں,
اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اب کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, یا میری وائف کبھی دفعہ جو ہے وہ کسی طرح کے سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ میں ہے, یا میں ہی, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو ڈسکمفرٹ میں لایا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے, میں نے اگر آپ کو یا آپ نے مجھے ہرٹ کیا تو یہ مجھے یا آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ کے ضمیر کو آپ اس کو اوور لیپنگ اگر کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بلیک گوگلز پہن کے بیٹھ گئے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں تو پے بھی کر رہا ہوں, میں تو ہر چیز کر رہا ہوں, اور اس کے بعد ضروری نہیں, ایک جو ہے نا ہمارا ڈسکمفرٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ساری سروسز لینے کے بعد خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جب دوسرے بندے کو ضرورت ہے, وہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, دوسرے بندے کو جب ضرورت ہے باؤنڈری ہم اس کی کراس کریں گے, ہم اس کو باتیں کریں گے. نارسسسٹ ہوتے ہیں ایسے, نارسسسٹ ہوتے ہیں آف کورس. اور نارسسسٹک بیہیویئر جو ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ پہلے ہر چیز جو کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ احسان جتا رہے ہیں, شکر کرو کہ تمہیں میں مل گیا, یا شکر کرو کہ تمہیں میں مل گئی. اور ہمارے یہاں پہ آج کل میل ممبرس کا کیریکٹر فیمیلز پلے کر رہی ہیں کیونکہ وہ ملٹی ٹاسکرز ہو گئی ہیں, اور میل ممبرس جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ میرے پاس جو میجرلی وہ ساس کا رول بھی کر رہے ہیں, وہ نند کا رول بھی کر رہے ہیں, وہ دیورانی جٹھانی سب. اور دیکھیں برے اور اچھے ریلیشن شپس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہسبینڈس کئی دفعہ بہت رسپانسبل ہیں, کئی دفعہ بہت ارسپانسبل ہیں. آپ کا کام صرف جاب کر کے آ کے فون اسکرول کرنا نہیں ہے, آپ کا کام اپنی فیملی میں بیٹھنا بھی ہے, سو دیٹ آپ اپنے بچوں کو, آپ کے بچے فیوچر میں آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہمارے بابا جو تھے, ہمارے فادر جو تھے, وہ بہت زیادہ فرینڈلی تھے, وہ فرینڈلی تھے. اب میں نارملی اپنے گھر میں کہتی ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے فیوچر میں کیا کہیں گے کہ ہمارے بابا جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں, اور گھر پہ وہ فون اسکرول کرتے تھے. مطلب انہیں یہ یاد رہے, سارا دن آفس میں گزارتے تھے اور گھر آتے تھے تو وہ فون یا پھر. اور نارملی لیم ایکسکیوز کیا ہے, یہ خواتین بھی کرتی ہیں یہ چیز, ان کے پاس بھی لیم ایکسکیوز ہے کہ میں جاب نہیں کر رہی, میں پیسے نہیں کما رہی, یا میں پیسہ نہیں کما رہا. بھائی کمانا وہ دیٹ از بیئر منیمم, اور بچے آپ کے سفر کر رہے ہیں, وہ بیئر منیمم ہے. آپ بچے پیدا ہی نہ کریں نا اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. تو پرسنل اسپیس کو انجوائے کر, جو ایک فیملی بچے بیوی اور یہ ایک بلاک بنتا ہے نا, یہ بھی پرسنل اسپیس انجوائے کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ فون گیجٹس چھوڑ کے میوچول انڈرسٹینڈنگ سے بیٹھ کے بات کریں بچوں کو, اور اس بات کے اندر صرف پیار اور پریزنگ اور جو ہے نا ماحول اچھا ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, وہ اوفینڈ. کوالٹی ٹائم آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ اپنی بیوی سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے سارا دن آج کیسا گزارا, تمہارے ساتھ کیا ہوا. عورت پھر بھی میرے خیال سے عورت کو ضرورت ہوتی ہے, آپ جب فیلڈ میں نکلتے ہیں, آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, پھر اس کا لائف پارٹنر ہی ہوتا ہے. بالکل وہ اسی کے ساتھ, آپ اپنے بھائی کے ساتھ ایون نہیں ڈسکس کر سکتے. ہمارے جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو جاتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہم اپنے اکارڈنگلی تو ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں کر رہے, ہم بات نہیں کر رہے, ہم وربلی جو ہے نا کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, ہم سائیکولوجیکلی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. اور پھر اس وقت جب پرسنل اسپیس کی بات آتی نا تو ہم اپنے فون میں گھس جاتے ہیں. فون میں گھسیں گے کیونکہ فون میں پوری دنیا ہے, وہاں پہ آپ نے جو فرینڈز بنائے ہیں وہ بھی ہیں, وہاں پہ آپ جی یہ یہاں پہ مجھے اچھا لگتا ہے, حالانکہ وہ ایک ڈیجیٹل چیز ہے, وہ آج بند ہو گئی چیزیں, تو آپ کیا کریں گے پھر. آپ کے پاس جو ہے نا ریئل لائف میں کیا ہے, تو ریئل لائف جو ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے اور آپ کا ہیلدی ریلیشن شپ رہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب گھر پہ ہوں تو دیر شوڈ بی نو گیجٹ ان یور ہینڈ. وہاں پہ آپ کو ضروری ہے بات کرنا, سائیکولوجیکلی چیزیں شیئر کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر بچپن میں بچے جو اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ بڑے ہو کے ظاہر ہے وہ ہمیشہ پریکٹیکل اپنی لائف میں اسی کو, جیسے ہم اپنے پیرنٹس کی بات کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے انہوں نے کتنا خوبصورت بچپن ہم نے گزارا ہے, تو بچے واقعی ان کے ذہن پہ یہ چیزیں جو نقش ہو جاتی ہیں. ایسا ہے میڈیکل سائنس اس بارے میں بالکل ہو جاتی ہیں نقش. دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے بالکل ہی ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے طرف چلا جاتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لائف کے کسی ایک سٹیج پہ, جیسے اس کی شادی ہوئی, جیسے فار ایگزامپل اس نے اپنے پیرنٹس کی شادی اچھی نہیں دیکھی, تو اسپیسیفکلی کیا ہوگا کہ وہ لڑکی یا لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا, یا اگر وہ شادی کر بھی لے گا تو اس کے ذہن میں وہ پرانا اپنا پیرنٹس کا امیج ہوگا
کہ یہ تو بیوی کو ایسے رکھنا ہوتا ہے یا ہسبینڈ کو ایسے رکھنا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا وہ دوسری جگہ سے ریلیشن شپ ایجوکیشن ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ فرینڈس میں بچنگ کرے گا. لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہی بات ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی کیریکٹر آپ کی لائف میں ایسا آپ کے پیرنٹس کی جو ریلیشن شپ ہے نا وہ پلے کرتی ہے. آپ کا پرسنالٹی میں چینج آنا, آپ کی نیچر میں چینج آنا, آپ کا کوئی اسپیسیفک بیہیویئر ماڈیفائی ہو جانا, یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی کسی کو کوئی پینک اٹیکس آنے شروع ہو گئے, کچھ ایسی چیز آ گئی ہے. جیسے نارملی میں بہت کامنلی لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کا ریلیشن شپ کوئی بہت سپر ڈوپر گڈ نہیں تھا. تو میرے بہن بھائیوں میں کچھ ایسے, کوئی میری سبلنگس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتی ہوں کہ جو پریشان کن ہیں, جو مسئلہ کرتی ہیں. لیکن ہم کیونکہ اپیرنٹلی کہتے ہیں کہ ہم بہت بریو ہیں اور اس طرح, کیونکہ ہماری مدر کو یہ چیز نہ لگے, ان کو برا نہ لگے یا ان کو پریشانی نہ ہو, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں لیکن مجھے نظر آتی ہیں کہ اس طرح کیا ہے کچھ. جیسے میرے بہت سارے 2-3 سبلنگز ہیں, ان میں کچھ ایسی ہیبٹس آ گئی ہیں یا کوئی ایسی نیچر ان کی بن گئی ہے. تو کیونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں تو میں سمجھا لیتی ہوں, بات کر لیتی ہوں اس چیز کے اوپر, اور اس کو میں سمجھ سکتی ہوں. لیکن آف کورس کوئی نہ کوئی ایسی ہیبٹ یا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے آپ کے اندر. اچھا, مردوں اور عورتوں کی ہم بات کریں تو ذاتی جو حدود جس کو ہم پرسنل اسپیس کا نام دے رہے ہیں, یہ تصور میں کوئی نفسیاتی ان کے فرق بھی ہوتا ہے. عورت کو جب پرسنل اسپیس چاہیے ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور مرد اگر یہ بات کرتا ہے تو پھر وہ کس سینس میں ہمیں لینی چاہیے؟ اس کا دونوں سیم ہی ہے. سیم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے ریسٹ چاہیے. کیونکہ ہم بہت ساری باتوں سے, چیزوں سے, بیہیویئر سے تھک گئے ہوتے ہیں نا, ٹالریٹ کرنا نہیں, کیونکہ سسٹم ہے نا ایک, ٹالرنس جو ہے ختم ہو جاتی ہے جب ایک ہی بات بار بار, ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے, ایک ہی کیریکٹر ریپیٹ ہو رہا ہے. ایون آپ صبح اٹھ کے ناشتہ بنا رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں, پھر یہ کر رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ تھک جاتے ہیں. یا ایک جو نارمل آدمی ہے وہ صبح اٹھ کے دفتر جا رہا ہے, اس کے بعد وہ گھر آ رہا ہے, پھر وہ کھانا کھا رہا ہے, پھر وہ سو رہا ہے, وہ اس روٹین سے. اور لوگوں کے لیے اتنا چارمنگ ہوتا ہے یہ سب کچھ, لیکن ہمارے لیے اتنا ہیکٹک ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے چیزیں مینیج کرتے ہیں. تو اس میں پرسنل اسپیس کا مطلب یہ دونوں سائڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ریسٹ چاہیے, اور ریسٹ کا مطلب یہ کہ ان کو ریسٹ دیں آپ. پھر آپ اس کے اوپر سوال نہ اٹھائیں. somebody is asking you کہ مجھے تھوڑی دیر کا ریسٹ چاہیے یا مجھے سونا ہے. کسی کی پرسنل اسپیس ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی سونا چاہتا ہے, کوئی فون پہ کچھ کرنا چاہتا ہے, کوئی مووی دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ جیسے میں پینٹنگس کرتی ہوں, دیٹس مائی پرسن. مجھے پتا ہے, میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ جب میں کوئی ایسی چیز کر رہی ہوں تو میرے روم میں کوئی نہیں آئے گا, اسٹوڈیو میں کوئی نہیں آئے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور ہر دونوں سائڈ پہ یہی مطلب ہے کہ ان کو ریسٹ چاہیے. اچھا جی, جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف بھی آ جاتے ہیں. ہماری فیملی میں ایک بچہ ایسا بھی ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں انہوں نے اپنی, اس کے پیرنٹس نے لائف اپنی ساری گزار دی ہے. وہ بچہ اپنی بڑا ہے سب سے بہن بھائی میں, وہ کیا کہتا ہے, ابھی وہ 22-23 سال کا ہوگا. جب شادی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے جی نہیں, میں نے شادی تب کرنی ہے جب میں اپنا الگ گھر لے لوں گا, اور میں نے شادی والے دن اپنی وائف کو لے کے اس گھر میں شفٹ ہونا ہے, میں نے مما پاپا کے پاس نہیں لے کے. فیئر انف. رائٹ. آپ سوچیں کہ اس نے بچپن میں کیا دیکھا ہوگا, اس بچے کی یہ سوچ. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, ماہر نفسیات ہیں, کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک ریسنٹ کیس بتا دیتی ہوں. میرے پاس ایک پیرنٹس آتے ہیں اپنی 10 ایئرس کی بچی کو لے کے, اور اس کے کچھ بیہیویئرل ایشوز ہیں. اور انہوں نے مجھے کل یہ بات, سنڈے میرا کلینک ہوتا ہے, انہوں نے مجھے کل یہ بات بتائی کہ ان کی 14 ایئرس کی بیٹی ہے جس کی انہوں نے انگیجمنٹ کر دی ہے, اور وہ بچی جو ہے نا اب بلاسٹ ہوتی ہے بار بار, اس کو پینک اٹیکس آتے ہیں. اور میں نے ان سے کہا کہ اتنی چھوٹی بچی ہے, آپ نے کیوں ایسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس فیملی کی کچھ مجبوریاں, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ہم فائٹ تو کیا لیکن ہم نہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے اس کے اندر. اور پھر جو چچا, تایا, پھوپھیاں اور ایسے لوگ آپ پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں نا کہ ان کے سامنے ایسے بیہیو کرو, ان کے سامنے ایسے بیہیو کرو, وہ آپ کے یہ ہیں, ان کے, آپ اپنے بچوں کا فیوچر بھی خراب کر رہے ہیں. یا پھر آپ نے اپنی ماں کو گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتے دیکھا ہو تو آپ کو لگتا ہوگا میری بیوی بھی ایسی زندگی گزارے گی. لیکن یہ بہت نارملی یہ تھاٹ آتی نہیں ہے مردوں کے ذہن میں, جب تک کہ وہ بہت زیادہ رسپانسبل ہسبینڈ بننا نہیں چاہتے یا وہ میرج مٹیریل نہیں ہوتے. کیونکہ نارملی لوگوں کے ذہن میں تو اگر آپ کی وائف پریگننٹ بھی ہے, کوئی ڈیلیوری بھی دینے جا رہی ہے, تو میں نے بہت سارے ہسبینڈس کو سنا ہے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے, بہت ساری سب عورتیں کرتی ہیں. اچھا ایسا ہے؟ ویسے مجھے لگتا تھا شاید میری اپنی یہ فیلنگ ہے, یہ شادی جو ہے میجورٹی آف جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں یہ ایک فارمیلٹی سمجھ کے کرتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں تو یہ کام کرنا ہے تو سو کر لیا.
نارملی اب یہاں پہ یہ چیز ہو جائے گی کہ ان کی فزیکل نیڈز ہوتی ہیں, ہاں اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. میجرلی جو میرے پاس کیسز آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے فزیکل نیڈس کی وجہ سے یہ چیز کی تھی اور اب میری اٹریکشن ختم ہو گئی, دیٹس وائی آئی ایم گیٹنگ میریڈ اگین. یہ ریزن میجرلی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا مردوں کا نارملی یا لڑکیوں کا بھی, خواتین کا بھی جو ہے رسپانسبلٹی نہیں ہے شادی کی طرف, کہ آف کورس شادی ہوتی کس لیے, ہم نے شادی کو رومانس اور انٹیمیسی سے جوڑ دیا ہے, جبکہ اس میں شادی میں رومانس اور انٹیمیسی از دا پارٹ آف میرج, اٹس ناٹ دا ہول میرج. ٹھیک ہے, آپ کو میجرلی آپ کو رسپانسبلٹیز پلے کرنی ہے, بالکل. اور پھر ہم ان ڈفرینٹ طرح کے بیہیویئرز, ڈفرینٹ ریلیشن شپس اور ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس کو بیئر کرنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتے, اور یہاں پہ ہماری فائٹس ہوتی ہیں. ہاں جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ آج کل رسپانسبلٹی اس طریقے سے نہیں لے رہے اور ٹالرنس بھی بہت کم ہے. دیٹس وائی جو ڈیورس کی جو ہے نا بہت زیادہ کیٹیگری بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک صحت مند تعلق کے لیے جو پرسنل اسپیس جس کو ہم نام دے رہے ہیں, وہ کیا اس کا طریقہ ہو سکتا ہے دونوں کے لیے, عورت کے لیے بھی اور مرد؟ ڈیفائن کر دیجئے, ڈسکرائب کر دیجئے کہ یہ آدھا گھنٹہ گیٹ لاسٹ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اور اس کے اوپر آپ کو باتیں سننی پڑیں گی اس کے اوپر, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو عادت ہو جائے گی کہ جب یہ اسپیسیفک پرسن کوئی اسپیسیفک کام کر رہا ہے تو اس کی پریویسی انویڈ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا ہسبینڈ یا وائف جو ہیں وہ اتنے ویجیلنٹ ہوں گے کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کا مینٹل ہیلتھ ان کے لیے ضروری ہے تو وہ یہ بات کو سمجھیں گے. لیکن ایون ان دیٹ کیس بھی آپ کو ڈیفائن کرنا اپنی باؤنڈریز بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ میرا اس چیز میں آپ انٹر نہیں کر سکتے, اس چیز میں. اور انویڈ ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ سے کوئی ایسا بیہیویئر شو کرے یا آپ سے کوئی ایسی کویسچننگ ہو رہی ہے جس کو آنسر کرنے میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنل پریویسی جو ہے وہ انویڈ ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں پہ نو کہنا ہے کہ مجھے یہ چیز کا مجھے آنسر نہیں دینا اور یہ چیز کو دوبارہ مجھ سے ڈسکس نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے سو دیٹ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ بچا سکیں گے, ادروائز تو پھر ہم صرف جواب ہی دیتے رہیں گے اور اس کے بعد پینک اٹیکس آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر وقت ہاتھوں سے نکل جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر اسباب کے آنے کے لیے, اتنی اچھی اچھی باتیں کی آپ نے.